اسٹوری ہب کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ وہ ششدر رہ گئی، اس کے سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص خون میں لت پت پڑا تھا۔ وہ بمشکل سانس لے پا رہا تھا، ساتھ ہی اس کے ایک حسین و جمیل لڑکی بے جان حالت میں پڑی تھی۔ وہ ماضی کی کھڈا ٹوپ اندھیر نگری میں گرتی چلی گئی، جہاں کالے سانپ اپنا پھن پھیلائے اسے ڈس نہیں رہے تھے، مگر اسے وحشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس کا مضبوط دماغ ہاں اور نہ کی سرد جنگ میں گھر چکا تھا۔ گولیوں کی آواز آتی ہے۔ گولی اس کے دہنے کان کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ قسمت اچھی تھی جو وہ عین موقع پر ایک طرف کود گئی، ورنہ وہ گولی اس کی کھوپڑی میں چھید کر چکی ہوتی۔ دوبارہ سے گولیوں کی آواز آتی ہے۔ پستول پھر سے بپھرائی انداز میں چلائی گئی، مگر اب تک وہ بھاگنا شروع ہو چکی تھی۔ درختوں کی اوٹ اسے پناہ دیے ہوئے تھے، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، مگر وہ اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی۔ اسے تعاقب میں دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی تھی، مگر ان سے بھی زیادہ آواز اس کی اپنی سانسوں کی تھی، جو دھونکنی کی طرح چل رہی تھیں۔ رستے میں آنے والی کسی سوکھی لکڑی پر اس کا پاؤں پڑتا تو چٹخ کی سی آواز اس کے قدم مزید لڑکھڑا دیتی۔ خاردار جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے اس کے کپڑے تار تار ہو رہے تھے۔ پورا جسم باریک لکیردار خراشوں سے بھر چکا تھا، جن میں سے ننھی ننھی خون کی بوندیں رس رہی تھیں، مگر وہ اس سب سے بے خبر تھی۔ اس کا پورا دھیان بھاگنے پر تھا اور جان بچانے پر۔ اس گھنے تاریک جنگل میں اس کے دوڑتے ہوئے قدم ہی اس کی امید تھے۔ قریب آدھے گھنٹے دوڑنے کے بعد قدموں نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا۔ پسینے اور خون کی ملاوٹ نے اس کے جسم میں عجیب سی بو پیدا کر دی تھی، جو چیخ چیخ کر اس کی بہادری کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی۔ بالآخر بھاگتے بھاگتے وہ ایک سڑک کے کنارے پہنچ گئی، جو جنگل کے عین وسط سے گزرتی تھی۔ دور کہیں کسی گاڑی کی دو بتیاں جلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھیں۔ ٹھک ٹھک ٹھک، کون ہے؟ سویرا نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ باجی، میں کرم، آپ کا کزن۔ آپ کی ماں نے مجھے کچھ پیسے دیے ہیں کہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ سویرا نے دروازہ ہلکا سا کھولا۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس وہ شخص ہاتھوں میں نوٹوں کی ایک گڈی لیے کھڑا تھا۔ سویرا نے وہ گڈی اس کے ہاتھوں سے جھپٹی اور فوراً سے دروازہ بند کر دیا۔ ماں کو شکریہ کہہ دینا، سویرا نے دروازے کے پیچھے سے کہا۔ زرغام جو ہی کار میں اپنے گھر کی گلی میں موڑی، اس کی نگاہ سفید قمیص شلوار میں ملبوس اس شخص پر پڑی جو اس کے گھر کے دروازے سے نیچے اترا، موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور چل دیا۔ اگلا منظر: میرا یقین کرو زرغام، سویرا دہائیاں دے رہی تھی، وہ میرا کزن تھا۔ وہ تو گھر میں داخل بھی نہیں ہوا، اور تمہیں کیا حق ہے کہ تم مجھ سے تفتیش کرو؟ نہ صرف تمہارا اپنا بلکہ میرا بھی پیسہ تو تم سارا جوئے اور شراب کی نظر کر دیتے ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ گھر میں کھانا پکانے کے لیے میرے پاس 1 روپیہ تک نہیں۔ تم سارا دن میری ہی گاڑی میں آوارہ گردیاں کرو اور میں کماؤں بھی اور گھر میں بھوکی بھی مروں۔ تم بس مجھے ہماری شادی کے بعد کا کوئی ایک دن بتا دو کہ جب تم نے مجھ پر کوئی پائی خرچ کی ہو۔ صرف ایک دن زرغام، صرف ایک دن بتا دو، کوئی ایسا ان 5 مہینوں میں۔ اور اوپر سے تم کہتے ہو کہ میں گھر سے باہر بھی قدم نہ رکھوں، کیونکہ تمہارے شکی ذہن میں
وسوسے آنے لگ جاتے ہیں اور تمہارا اپنا کردار تمہارے سامنے آئینہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، جس میں تم اپنے عکس کے ساتھ میرا عکس بھی تخلیق کر لیتے ہو۔ اب اگر میری ماں مجھے سنبھال رہی ہے تو تم مجھ سے اس کا بھی سوال کرو گے؟ سویرا نے اپنے دفاع میں ایک ناکام سی جسارت کی۔ ہاں، میں پیتا ہوں اور جوا بھی کھیلتا ہوں، مگر کم از کم میرا کردار پاک ہے، یہ میرا رب جانتا ہے۔ اور تم ہوتی کون ہو مجھ پر شک کرنے والی؟ اگر میں نے تم سے کچھ پابندیاں عائد کی ہیں تو وہ تمہاری ہی حفاظت کے لیے ہیں، مگر شاباش، تم تو اب یہ گھناؤنا کاروبار گھر پر بھی تم نے شروع کر دیا ہے۔ زرغام نے ان نوٹوں کو گھورتے ہوئے کہا جو سویرا ہاتھوں میں لیے کھڑی تھی۔ تو تم اب اپنی انا کی ساکھ بچانے کے لیے مجھ پر بہتان لگاؤ گے؟ خدا تمہیں ہدایت دے۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں کہ جب ایک معصوم کے کردار کو بہتان سے داغدار کیا جاتا ہے تو جو کرب وہ سہتا ہے وہ لگانے والے کے تعاقب میں لگ جاتا ہے، اور پھر وہ معصوم انسان نہیں بلکہ اس کے کرب میں بھیگی آہیں اپنا انتقام خود لے لیتی ہیں۔ سویرا بولی اور ایک لمبی سانس خارج کر کے اندر کو چل دی۔ کیا تمہیں یقین ہے زرغام کہ وہ بندہ گھر کے اندر تھا؟ برہان نے سوال داغا۔ ہاں میرے پیارے دوست، میں بھلا کیوں جھوٹ بولوں گا؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تمہیں پتہ تو ہے ہی عورتوں کا دماغ تو خدا نے انہیں عطا کیا ہی نہیں، آسانی سے کسی بھی مرد کے جھانسے میں آ جاتی ہیں۔ یہ سب نہ صرف جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں بلکہ ان کا کردار بھی بس ہوا کے دوش پہ اڑتے دوپٹے کی طرح ہوتا ہے کہ جس طرف جھونکے کا بہاؤ تیز ہو اسی طرف اڑ گیا۔ اور تم خود ہی سوچو، بھلا اس کو اتنے سارے پیسے کون دے سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا کہ وہ اس کی ماں نے دیے ہوں گے، زرغام بولا۔ سنو میری بات، برہان نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا، ایسی عورتوں کے لیے تو ہمارا مذہب کھل کر کہتا ہے کہ ان کو مار دیا جائے۔ ویسے بھی آج کل ہمارے پاس پیسوں کی قلت ہے، اگر تم اسے مار دو تو اس کی ساری جائیداد ہمارے ہاتھ آ جائے گی، اور اس کی وہ ایک بوڑھی ماں کہاں تک ہمارا مقابلہ کرے گی؟ آخر کو ہار ہی جائے گی۔ اور دیکھو، اس طرح ہمارے ہاتھ خزانہ بھی لگ جائے گا اور خدا کے ہاں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ کیا کہتے ہو تم؟ برہان نے اپنی مونچھوں کو ہلکا سا تاؤ دیا اور ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے کشادہ چہرے پہ ناچنے لگی۔ زرغام نے کچھ دیر سوچا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ چلو تو پھر اسی خوشی میں ایک جام ہو جائے۔ ضرور، کیوں نہیں؟ زرغام چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ برہان نے تالی بجائی اور دو حسین لڑکیاں ہاتھوں میں جام لیے ساتھ والے کمرے سے نمودار ہوئیں اور آ کر ان کی گود میں بیٹھ گئیں، اور پھر وہ کمرہ غلیظ کھیل کی غلیظ بدبو میں نہا گیا۔ اگلا منظر: مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا کہ تم وہی زرغام ہو جو اتنے عرصے سے مجھے اذیت دے رہا ہے، اور آج اچانک سے تم مجھے شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کے لیے مدعو کر رہے ہو۔ سنو سویرا، میں جانتا ہوں میں نے بہت ظلم ڈھائے، کبھی تمہیں ہنسنے کا موقع ہی نہ دیا، مگر مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں اپنے تعلقات بہتر کر لینے چاہیے، اور یہ ڈنر اس کی ایک چھوٹی سی شروعات ہے۔ شاید خدا نے میری آنکھیں کھول دی ہیں اور مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں پھر کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ میرا یقین کرو، مجھے بس ایک موقع دے دو۔ زرغام نے پیار سے سویرا کا ہاتھ تھام لیا۔ جلد ہی محبت اور خلوص سے بنے ہوئے اس مجسمے نے یہ پیشکش بھی قبول کر لی۔ اسے کیا پتہ تھا کہ جس چیز کے لیے وہ راضی ہو رہی ہے
وہ پچھلے 5 مہینوں سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ اگلا منظر: زرغام، تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بلو ایڈن جا رہے ہیں، جو کہ ایک ہوٹل کا نام ہے، مگر یہ راستہ تو بلو ایڈن کی طرف نہیں جاتا، یہ تو شہر سے باہر جاتا ہے۔ ایک انجانا سا خوف اس کے دماغ میں چبھنے لگا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کودنے کی کوشش کی، مگر دروازے تو لاک تھے۔ وہ بالکل بے بس تھی۔ اس نے اپنی تمام ہمت جمع کر کے زرغام کو پیٹنا چاہا، مگر ایسا نہ کر سکی۔ زرغام خاموش تھا اور اس کا پورا دھیان اس کچے پتلے رستے پر تھا جو جنگل میں داخل ہو رہا تھا۔ گاڑی جنگل کے بیچوں بیچ جا کر رکی۔ زرغام نے سویرا کو گاڑی سے باہر کھینچا اور کیچڑ میں سے گھسیٹتے ہوئے اسے جھاڑیوں پر اچھال دیا۔ اتنے میں ایک پستول چمک رہی تھی۔ تڑ 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 گولیوں کی آواز آئی۔ گولی اس کے داہنے کان کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ سویرا نے اس اجنبی کا شکریہ ادا کیا جو اس خوفناک جنگل میں فرشتہ بن کر نازل ہوا اور ٹرک سے اتر گئی۔ اس کے کپڑے خون اور کیچڑ میں لت پت تھے۔ اس نے اپنی ماں کے گھر کی ڈور بیل بجائی۔ اوہ، کیا ہوا تمہیں میری بیٹی؟ اس بوڑھی ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ اپنی بلغم زدہ آواز میں چلائی۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ ماں، اب میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، میں بس آپ کا خیال رکھوں گی، مجھے نہیں اب پرواہ کہ معاشرہ کیا سوچتا ہے، ماں مجھے زندہ رہنا ہے، زندہ۔ سویرا اپنی ماں سے لپٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگ گئی۔ اگلا منظر: 30 سال گزر گئے اور پتہ ہی نہ چلا۔ اس تمام عرصے میں سویرا زرغام کے پاس واپس نہ گئی، مگر خلا بھی نہ لی اور نہ ہی زرغام نے اسے طلاق دی۔ سویرا طلاق کے داغ سے ڈرتی رہی اور زرغام اس کی جائیداد ہتھیانے کے چکروں میں طلاق دینے سے باز رہا، اور اسی طرح یہ سال بیت گئے۔ سویرا کے ہاں ایک بیٹی ہوئی تھی جس کا نام اس نے امید سویرا رکھا۔ ڈرتی تھی کہ اگر طلاق ہو گئی تو ایک طلاق یافتہ ماں کی بچی کو کون بیاہ کر لے جائے گا۔ خدا نے سویرا کو ایک بہترین بڑے اسکیل کی جاب عطا کی اور زندگی سی لگنے لگی۔ امید ان دنوں شہر کی ایک کامیاب سرجن تھی جس کی مہارت اور پیشے سے خلوص کے چرچے ہر جگہ تھے۔ ایک دن سویرا شاپنگ مال سے کچھ خریداری کر کے واپس آ رہی تھی کہ اس کی نظر بیچ سڑک میں لوگوں کے ہجوم پر پڑی۔ وہ کار سے باہر نکل آئی اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ یہاں وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ اس کے سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص خون میں لت پت پڑا تھا۔ وہ بمشکل سانس لے پا رہا تھا، ساتھ ہی اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی بے جان حالت میں پڑی تھی۔ اس کا مضبوط دماغ ہاں اور نہ کی سرد جنگ میں گھر چکا تھا۔ بالآخر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ کار ایکسیڈنٹ نے زرغام کو چلنے سے معذور کر دیا تھا۔ اس کے برے اخلاق نے اس کو بالکل تنہا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کا کوئی رشتہ دار اس کی معذوری کی خبر سن کے آگے نہ آیا۔ سویرا اسے اپنے گھر لے آئی۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو سویرا؟ تمہیں مجھ پہ رحم نہیں کھانا چاہیے، میں بالکل بھی اس کا مستحق نہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، پلیز مجھے کہیں پھینک آؤ مگر اپنے گھر میں جگہ نہ دو۔ زرغام کی آنکھیں ندامت کے آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں یہ سب محض اس لیے کر رہی ہوں کہ تم میرے شوہر ہو، اس کے علاوہ انسان ہونے کے ناطے بھی یہ میرا فرض ہے۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، ویسے بھی خدا نے مجھے تمہارے ظلم کے بدلے اتنی حسین زندگی عطا کی اور مجھے امید عطا کی، میں کیوں کر تمہارے دیے گئے دکھوں کو یاد کروں؟ پتہ ہے غم سہتے سہتے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ سیسا پلائی دیوار بن جاتا ہے جو کہ اندر سے پھول سے بھی زیادہ نازک اور مہکدار ہوتی ہے۔
پھر نہ تو کوئی گولی اس میں چھید کرنے کے قابل رہتی ہے اور نہ ہی کوئی انسان اس کی محبت اور خوشبو سے محروم رہتا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں، میں تم پہ کوئی احسان نہیں کر رہی، میں تو بس انسان ہونے کا حق ادا کر رہی ہوں، خدا بھی تمہیں معاف کر دے۔ سویرا نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپتھپایا اور دلیا بنانے کچن میں چلی گئی۔ واپسی پہ جو ہی اس نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ دلیے کا پیالہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ زرغام اوندھے منہ فرش پر پڑا تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور نیند کی بے شمار گولیاں فرش پر جا بجا بکھری ہوئی پڑی تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ